رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون۔ کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے اس آدمی سے جو اللہ پر جھوٹ گھڑے یا اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائے۔ بے شک یہ بات پکی ہے کہ ظالم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ اہل کتاب قرآن مجید کو اپنے بچوں سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں۔ بچے کے بارے میں ہر بندہ آنکھیں بند کر کے بھی بتا سکتا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا ہی بیٹا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کو اچھی طرح پہچانتے ہیں، یہ آنکھیں بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے۔ بس ہٹ درمی کی بنیاد پر انکار کرتے ہیں۔ یہ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو، آپ کے نبی ہونے کو اپنے بیٹے سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں، اس لیے کہ بیٹے کے بارے میں تو حتمی نہیں کہہ سکتے کہ واقعی یہ میرا ہی بیٹا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تو صراحتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی کتابوں میں اس کی نشانیاں موجود ہیں، آپ کی نبوت کی نشانیاں موجود ہیں، اس وجہ سے آپ کو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں۔ اس کے باوجود جو انکار کر رہے ہیں اس حوالے سے آگے بات فرمائی، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے اس آدمی سے جو اللہ پر جھوٹ گھڑے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ گھڑنے کی کئی صورتیں کچھ مشرکین نے اختیار کر رکھی تھیں اور کچھ اہل کتاب نے اختیار کر رکھی۔ مشرکین نے تو اس طرح اختیار کی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، نعوذ باللہ۔ یہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فرشتے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اسی طرح یہودی اور نصرانی، یہودی یہ کہتے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی یہ کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شریک کرنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شریک کرنا ہے۔ تو یہ اللہ کی ذات پر جھوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا لی، بیٹیاں بنا لی، بیٹا بنا لیا، یا بتوں کے بارے میں یہ نظریہ جو ان کا تھا دنیاوی نظریہ کہ جس طرح بادشاہ ملک چلانے کے لیے اپنے ماتحت وزراء متعین کرتے ہیں، نائبین متعین کرتے ہیں جو آگے نظام چلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ملک کو، دنیا کو چلانے کے لیے بھی ان بزرگوں کو حوالے کیے ہوئے ہیں، ان بتوں کے حوالے کیے ہوئے ہیں نظام۔ کوئی رزق دینے والا ہے، کوئی بارش برسانے والا ہے، کوئی بیٹا دینے والا ہے، کہ مختلف قسم کے خداؤں کے ذمے مختلف امور لگا رکھے ہیں۔ یہ ان کا نظریہ تھا، اور یہ اللہ پر جھوٹ گھڑنا ہے، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور جو اہل کتاب مشرک نہیں تھے، واقعی اہل کتاب تھے، ان کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کو جھٹلاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں اتارا۔ یہ جو ہمارا نبی ہے، یہودی یہ کہتے کہ ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام یہی آخر زمانہ تک نبی رہیں گے، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تورات کے اندر واضح بتا دیا تھا۔ تو یہ اللہ پر جھوٹ گھڑ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنی اسرائیل کو افضل بنایا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں، اب یہی انہی کا تقرب چلے گا، اس کے علاوہ کسی کا نہیں چلے گا۔ یہ اللہ کی طرف نسبت کر کے باتیں کرتے تھے، یہ اللہ پر جھوٹ۔ اور عیسائی یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ جو نعوذ باللہ ان کے نظریے کے مطابق جو سولی چڑھے ہیں، یہ ہمارے سب کی طرف سے کفارہ ہو گیا، اب ہم جو کچھ مرضی کرتے پھریں تو ہماری کوئی پکڑ نہیں ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے تھے، تو یوں یہ اللہ کی ذات پر جھوٹ بولتے تھے، تو یہ بڑا ظلم ہے۔ اور دوسرا فرمایا او کذب بآیاتی، اللہ کی ذات پر براہ راست جھوٹ بولتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیات ایک تو قرآن مجید کی صورت میں ہے، اب اس میں اس کے مطالب بھی بڑے وسیع ہیں۔ اللہ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا، قرآن مجید کو جھٹلا دیا کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا رہا ہے۔ اور اللہ کی آیات کو جھٹلانے کا ایک مطلب یہ بھی کہ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے ہیں وہ احکام اللہ کی آیات ہیں۔ کوئی آدمی انکار کر دے کہ میں اس کو نہیں مانتا، یہ حکم میں نہیں مانتا، حالانکہ قرآن مجید میں صراحت ہے، تو اس کو نہیں مانتا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا رہا ہے۔ جس طرح آج کل کا جو فتنہ ہے بے حیائی کا اور فحاشی اور عریانی کا، یہ لوگ جو اس سے آگے بڑھے ہوئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پردے کا حکم ہی نہیں ہے، پردہ اللہ کی طرف سے لازم ہی نہیں ہے، پردہ تو دل کا ہوتا ہے، جسم کا تو پردہ نہیں ہے، حالانکہ قرآن مجید کی واضح آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی ازواج کو بھی کہہ دو، اپنی بیٹیوں کو بھی کہہ دو، اور ایمان والوں کی عورتوں کو بھی کہہ دو کہ جب باہر نکلیں تو پردہ کر کے نکلا کریں۔ اب یہ پردہ دل کا نہیں، جسم کا پردہ۔ یدنین علیہن من جلابیبہن کا مطلب ہے کہ اپنے اوپر چادریں ڈال کے، برقع ڈال کے پھر باہر نکلیں۔ اب یہ اللہ کی طرف سے صریح حکم ہے، آیت ہے۔ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ پردے کا کوئی حکم نہیں ہے، پردہ تو دل کا ہی ہوتا ہے، یہ اللہ کی آیات کو جھٹلا رہا ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ کی آیات کو جھٹلانا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا فرمائے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیاں ہیں۔ یہ مشرکین اس کو جھٹلاتے تھے، کہتے تھے کہ یہ تو جادو ہے، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ سامنے پیش فرماتے تھے تو کہتے یہ تو جادو ہے، اس کو جادو کا نام دے کر جھٹلاتے تھے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے کی کوئی بھی صورت ہو تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور ایسا ظلم ہے جس میں کامیابی کوئی نہیں ہے۔ یہ آدمی دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہے، آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، فرمایا ظالم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اور اس میں ان الفاظ میں یہ اشارہ بھی موجود ہے کہ اگر دنیا میں کوئی آدمی کسی دوسرے مسلمان سے، کسی ہمسائے سے، کسی بھائی سے معاملہ کرتا ہے اور اپنے چالاکی کی وجہ سے یا اپنے رعب دبدبے کی وجہ سے، اپنے عہدے کی وجہ سے یا اپنے مال کے زیادہ ہونے کی وجہ سے دوسرے پر دباؤ ڈال کر اس کا حق کھاتا ہے، ظلم کرتا ہے، ایسا آدمی بھی کبھی بھی کامیاب نہیں ہے۔ بظاہر تو یہ کسی پر ظلم کر کے اس کا حق کھا رہا ہے، لیکن وہ سمجھ یہ رہا ہے کہ حق کھا کر میں تو کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن اس میں ہرگز کامیابی نہیں۔ کم از کم یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کا سکون ایسا اٹھا لیتے ہیں کہ وہ اس مال دولت اور اس عیاشی کے اسباب کے باوجود بھی اس کو رات دن میں سکون نہیں آتا، اطمینان نہیں ہوتا۔ مال دولت جمع کرتا ہے سکون کے لیے، اور وہی مال دولت اس کے لیے پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ یہ جو ظاہری طور پر ظلم کا راستہ اختیار کرے اس کی طرف بھی یہاں اشارہ موجود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو چھوٹے بڑے ہر قسم کے ظلم سے محفوظ فرمائے۔ پڑھ لیجئے ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح الظالمون۔ ومن اظلم، کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے، ممن اس آدمی سے، افترا جو گھڑے، علی اللہ اللہ کی ذات پر، کذبا جھوٹ، او کذب یا جھٹلائے، بآیات ہی اللہ تعالیٰ کی آیات کو، انہو بے شک یہ پکی بات ہے، لا یفلح الظالمون ظالم کامیاب ہرگز نہیں ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔
یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما، ہمارے سارے گناہ معاف فرما۔ کسی موقع پر کسی حوالے سے بھی ہم سے ظلم ہوا یا اللہ تو جانتا ہے، ہم سے اس ظلم کے گناہ کو دھو ڈال یا اللہ، تو فضل فرما۔ یا اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، ہمارے علم میں ہے یا نہیں ہے، یا اللہ ہم اس کو ظلم سمجھ کر رہے تھے یا اس کو حق سمجھ کر رہے تھے، تیرے علم کے مطابق وہ ظلم ہے تو اس کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں صحیح راستہ نصیب فرما، عدل کا راستہ نصیب فرما، انصاف کا راستہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری زندگی کو پاکیزگی نصیب فرما، ہمارے دل کو اپنی محبت سے پر فرما، ہمیں صحیح راستہ نصیب فرما، برے راستے سے ہمیں بچا۔ یا اللہ صحت عافیت تندرستی نصیب فرما، تمام مسلمانوں کو یا اللہ ایمان کی دولت سے مالا مال فرما کر ایمان میں کمال نصیب فرما، اعمال صالحہ کی دولت نصیب فرما کر اس پر استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو خاتمہ ایمان پر نصیب فرما۔ ہم تیری یا اللہ ہر نعمت کے محتاج ہیں، ہمیں نعمتوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے تو جانتا ہے، ابھی مستقبل میں ہماری تمام ضروریات کا غیب سے انتظام فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر شر سے فتنے سے محفوظ فرما، آزمائشوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ امتحان میں ہمیں کامیابیاں نصیب فرما۔ یا اللہ خاتمہ ایمان پر نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔